افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک سرگرم ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے افغانستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے افغانستان میں 20 سے 23 ہزار دہشت گرد موجود ہیں، جن میں نصف سے زائد غیر ملکی ہیں۔ دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ داعش کے تقریباً 3000 اور ٹی ٹی پی کے 5 سے 7 ہزار دہشت گرد افغان سرزمین پر موجود ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کے لیے توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ٹی ٹی پی کے حملوں کی وجہ سے پاک افغان تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروہ افغانستان میں تربیتی مراکز اور نیٹ ورکس چلا رہے ہیں۔ افغانستان القاعدہ کے لیے علاقائی روابط اور تربیت کا اہم مرکز بنا ہوا ہے۔ القاعدہ تربیتی مراکز افغان صوبوں ننگرہار، نورستان، پروان اور ارزگان میں موجود ہے۔ داعش خلاصہ افغانستان کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں مضبوط نیٹ ورک بنا چکی ہے۔ داعش کا طویل المدتی ہدف وسطی ایشیا تک پھیل کر نام نہاد خلافت قائم کرنا ہے۔ جنوری 2026 میں کابل کے چینی ریسٹورنٹ پر دھماکہ افغانستان میں داعش کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ زاہد صاحب، افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے خطے کو خطرہ ہے۔ پہلے یہ بات صرف پاکستان کرتا تھا، لیکن اب دنیا کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آئی تھنک اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان سے پہلے بھی جس نے پورے ایک ورلڈ کو وار آن ٹیرر میں مبتلا کیا اور پوری دنیا کا جو ایک سسٹم تھا یا وہ اس کو خطرہ لاحق ہوا، تو وہ بھی افغانستان کی سرزمین سے 9/11 اسٹیبلش ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سی ان گورنڈ اسپیسز تھی، بٹ کچھ افغانستان کے لیے گورن کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو امریکہ کے وڈرال کے بعد خاص طور پہ جو افغانستان نے ایک نئے افغانستان نے جنم لیا ہے، تو یہ تو ایک ہیڈ کوارٹر یا سینٹر آف ٹیررزم بن گیا جی۔ اور اب پہلے تو چلے ان کے کوئی آبجیکٹو تھے، کوئی ایک ریزن فار ٹیررزم وہ رکھتے تھے، لیکن اب تو یہاں پہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز والی جو داعش کی ایک موجودگی، جس طرح میں مثال کے طور پہ دے سکتا ہوں کہ وہ موجودگی ہے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز رکھتی ہیں، جو اپنی ایک خلافت قائم کرنا چاہتی ہیں۔ پھر تحریک طالبان ہے وہاں پہ، افغانستان بھی، اور تحریک طالبان پاکستان بھی، یہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہائر فار مرڈر کے لیے پرفیکٹ لوگ اویلیبل ہو گئے جی پوری دنیا کو، اور اس سے تھریٹ ویسٹ کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے، آف کورس چائنا کا بھی آپ نے ذکر کیا، جیسے ان کے انٹرسٹ کو پاکستان کے اندر، تاجکستان کے اندر، ایون افغانستان کے اندر سکٹل کیا جا رہا ہے ان کو، ان کی ترقی کو یا ان کی کنیکٹیوٹی کو، جو ریجنل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑی اسکیم لے کر آئے ہوں، تو اس کو بھی سکٹل کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہب بن چکا ہے جی ٹیررزم کا، اور یہ وہ رشیا ہے جو طالبان کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آلموسٹ انہیں اس لیے کہ یہ ریگولرائز کر سکے، اس میں کوئی آرگنائزیشن لا سکے، لیکن انفارچونیٹلی یہ رشیا کے خلاف بھی ایکشن کر چکے ہیں۔ دس از اے سیریس رپورٹ جی۔ پاکستان کو اب اس کے اوپر، اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ریجنل کنٹریز ہیں، ان کو اس طرح کی رپورٹس کو سامنے رکھ کر آئی تھنک ایک مشترکہ لائحہ عمل اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان تو کائنیٹک ڈومین میں بہت کام کر رہا ہے، اینڈ وی آر دا بگیسٹ وکٹم آلسو، بٹ ہمیں جو ڈپلومیٹک اور جو فائنینشیل خاص طور پہ فیٹف کا استعمال کرنا، پھر یو این کی 2 ریزولوشنز ہیں جی، 1368 اور 1373، یہ وہ ریزولوشنز ہیں جنہوں نے لیگل فریم ورک پرووائڈ کیا تھا امریکن انٹرفیئرنس کو اور نیٹو کی انٹرفیئرنس کو۔ اب بھی یہ ویلڈ ہے، اور یہ الاؤ کرتی ہیں آپ کو نیسیسری ایکشن لینے پہ، اور اگینسٹ دی ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اگینسٹ دوز کنٹریز ہو آر سپورٹنگ اینڈ ابیٹنگ، اور جو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں، اور فیٹ ایف میں یہ معاملات لے جا سکتے ہیں۔ تو ہول سم ایک ہمیں احاطہ کر کے اپنی ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہوگی ٹو برنگ سم سینس ٹو دس اسٹیٹ۔ یہ ایک ان گورنڈ اسپیسز جو ان کی ہیں، اس پہ اب ٹیررسٹ کا قبضہ ہو چکا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان از دا بگیسٹ وکٹم، اور پھر اس کے بعد پیپل آف افغانستان۔ انفارچونیٹلی یہ افغانستان کے لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ ان کے اوپر یہ ٹیررسٹ کی ایک حکومت آ کے بیٹھ گئی ہے، اور وہ چھتری پرووائڈ کری ہے تمام پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔